پاکستان کے لیے ویسٹ انڈیز والی T20 سیریز بہت زیادہ چیلنجنگ ہونے والی ہے، کیونکہ جہاں پہ یہ میچز ہو رہے ہیں فلوریڈا میں، اس گراؤنڈ کی صورتحال بالکل پاکستانی ٹیم جیسی ہے۔ جیسے پاکستانی ٹیم انپریڈکٹیبل ہے کہ کبھی یہ 210 16ویں 17ویں اوور میں چیز کر دیتے ہیں اور کبھی 122 چیز کرتے ہوئے پوری پاکستانی ٹیم کی زبانیں باہر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح فلوریڈا کا گراؤنڈ ہے، اس میں 2 وکٹیں ہیں، ایک وکٹ ہائیسٹ سکور ہے اور دوسری لوئسٹ سکور ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ویسٹ انڈیز کون سی وکٹ پہ کل یہ میچ کھیلے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا میچ کل صبح 5 بجے کھیلا جائے گا، اور پاکستان کی پلینگ 11 بڑی میٹر کرے گی، کیونکہ فخر زمان اور سائم ایوب یہ اوپننگ کرتے آئے ہیں، اور سائم ایوب سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایز اے اوپنر۔ اور اگر تو وہ ہائیسٹ وکٹ پہ میچ ہوا، جس پہ 245 ہائیسٹ ہے ویسٹ انڈیز کا انڈیا کے خلاف، اور انڈیا نے 244 رن بنائے تھے، 1 رن سے وہ میچ ہار گیا تھا، تو اس وکٹ پہ ہوئے تو ڈیفینیٹلی پھر فخر اور سائم ایوب کی بیٹنگ دیکھنے والی ہوگی۔ اور اگر وہ دوسری وکٹ پہ ہوا جہاں پہ لو سکور ہوتا ہے، چیز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر ایک ٹیم نے 90 سکور کیے ہے تو اس کو چیز کرتے ہوئے آلموسٹ 85 پہ وہ ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے دوسری، وہاں پہ اتنا زیادہ گیند پھنستا ہے، گیند اندر آتا ہے، سپن ہوتا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم اس وقت افورڈ کر سکتی ہے صاحبزادہ فرحان کو باہر بٹھانا، جس طرح کی زبردست فارم میں وہ ہیں۔ اگر وہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکنگ پہ وکٹ پہ وہ میچ ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ صاحبزادہ فرحان جتنے لمبے لمبے چھکے مارتا ہے وہ ویسٹ انڈیز کو نانی یاد کروا دے گا، اور ویسٹ انڈیز ابھی پریشر میں ہے۔ اس کی وجہ ویسٹ انڈیز آسٹریلیا سے ویسٹ انڈیز میں 5-0 سے T20 سیریز ہاری ہے، لیکن پاکستانی بالروں کے لیے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ سارے آلموسٹ ہائیسٹ سکورر تھے جتنے 5 میچ ہوئے ہیں۔ وہ تو آسٹریلیا کی ول پاور اتنی ہے کہ وہ چیز کرنا جانتے ہیں۔ سو پاکستان کی بالنگ کا بھی امتحان ہوگا، بیٹنگ کا بھی امتحان ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پلینگ 11 میں کیا حارث باہر بیٹھتے ہیں، سائم باہر بیٹھتے ہیں، فخر باہر بیٹھتے ہیں، یا پھر صاحبزادہ فرحان ہی باہر بیٹھتے ہیں، کیونکہ صاحبزادہ فرحان اس وقت ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ فخر کی پرفارمنس بھی کچھ ایسی اچھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فخر کو تو مسٹ ہونا چاہیے، اور سائم کی پرفارمنس بھی ایسی نہیں ہے، لیکن صاحبزادہ فرحان کی پرفارمنس ایسی ہے۔ وہاں پہ پلینگ 11 کو سلیکٹ کرتے ہوئے کپتان کو بڑا چوزلی ہونا پڑے گا کہ یار کس بندے کو باہر کروں۔ آج آ کے میرا خیال ہے ٹائی جو ہے نا وہ حارث اور صاحبزادہ فرحان کے درمیان پڑے گی، کیونکہ اگر صاحبزادہ فرحان کھیلیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کیپر بھی ہیں اور حارث بھی کیپر ہے، اور حارث کی فارم بھی کچھ اچھی نہیں چل رہی۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو محمد حارث باہر ریسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، مگر میرا خیال یہ انفیئر ہوگا ان کے ساتھ، کیونکہ 3 میچوں میں کارکردگی اچھی نہیں ہے، وکٹ ٹھیک نہیں تھا، پریشر تھا، اس کو ہینڈل نہیں کر پائے۔ حالانکہ ان کا BPL میں کھیلنے کا تجربہ تھا، انہیں اندازہ تھا کہ بنگلہ دیش کی وکٹیں کس طرح کا بیہیو کرتی ہیں، لیکن ایک نیشنل ٹیم کا پریشر ہوتا ہے۔ آپ BPL ایک الگ قسم کی لیگ ہے، وہاں پہ پریشر لیس ہو کے آپ کھیلتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ پھر بالنگ میں دیکھنا ہوگا کہ شہنشاہ آفریدی واپسی کر رہے ہیں کہ ان کا ردم کس طرح کا ہے۔ شہنشاہ آفریدی جب واپسی کر رہیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ بھائی صاحب کا بال کتنی پیس کو ٹچ کر رہا ہے، بال کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ایکوریٹ ہے۔ آپ کا بالر شہین جب آپ کو شروع میں وکٹیں لے کے دے گا تو پھر حارث کی بالنگ بھی دیکھنے والی ہوگی، پھر حسن علی کی بالنگ بھی دیکھنے والی ہوگی، پھر آپ کو ابرار کی بالنگ بھی اچھی لگے گی، سائم کی بالنگ بھی اچھی لگے گی، اور سب سے بڑا اگر کسی چیز کا مجھے انتظار ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ پلینگ 11 میں سفیان مقیم ہیں یا نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے یہ بھی وکٹ دے کر اندازہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وکٹ اگر تیز ہوا جہاں پہ ہائیسٹ سکور بنتے ہیں تو وہاں پہ سپن کو کچھ ایسا نہیں سپورٹ ملے گا، ایون کہ بالروں کے لیے وہاں کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گا سفیان کے لیے بالنگ کو اچھی لینتھ پہ کرنا۔ پھر اپنی کیٹیگری پہ بچیں گے، آپ اپنی سکل پہ بچیں گے، وکٹ آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ تو حسن علی ان کی ویریشن دیکھنے والی ہوگی کہ
बॉलर जब पिटता है, मार खाता है, तब उसको एक ही चीज बचाती है, वो है उसकी बुद्धि, अकल, कि वेरिएशन के साथ खेलता है। कभी स्लोअर वन डालता है, कभी बाउंस डालता है, कभी यॉर्कर डालता है, कभी ऑफ स्टंप यॉर्कर डालता है, कभी बाउंसर डालता है, और कभी नकल बॉल डालता है। ये सारी वैरायटीज जब आप इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, आप बैट्समैन के ज़हन के साथ खेलना सीख जाते हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये देखना कतन आसान नहीं होगा हसन अली के लिए। जब आप वापसी करते हैं, एक सीरीज आपको ड्रॉप किया जाए, तो फिर आपके लिए आसान नहीं है वापसी करना। और सब चीज़ों के साथ एक बड़ी चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर। पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर हमेशा स्ट्रगल करता है। अगर आपके ओपनर शुरू में आपको रन बना के दे गए, तो फिर आपकी पूरी टीम खड़ी हो जाएगी। हमारी टीम का वो हाल है ना, कि एक बार दो चार लपड़ लगा ली है, तो फिर भाई पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, चाहे 40 बंदे हो चाहे 50 हो। लेकिन एक दो लपड़ खुद खा लिया, तो फिर भाई साहब इनके हाथ पांव भूल जाते हैं। अब पाकिस्तान की बैटिंग का सारा कॉन्फिडेंस जो है वो ओपनिंग पे है। अगर साइम अयूब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनके लिए दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, कि एक बंदे को इतना ज्यादा चांस मिला है, लेकिन वो डिलीवर करके नहीं दे रहा। अब वो पता नहीं प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहा, पता नहीं नेचुरल गेम में कुछ तब्दीली की गई है। हालांकि वो एज ए ओपनर ही स्लॉट में खेलता आ रहा, उसकी जगह नहीं तब्दील की गई। आप ये नहीं कह सकते कि यार उसकी जगह तब्दील की गई है। फखर के साथ अलबत्ता ये मसला है, क्योंकि फखर पाकिस्तान की नेशनल टीम में तीसरे और दूसरे नंबर पे खेलते रहे हैं। अब वो ओपनर आए हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। साइम के साथ ये मसला नहीं है। फिर ये देखना होगा कि हसन नवाज की बात कर रहा हूं, उन्होंने बांग्लादेश की आखिरी मैच में इंटेंट दिखाया। वजह वो पीछे वाली, कि ओपनर ने शुरू में स्टार्ट अच्छा दिया, साहबजादा फरहान ने आके फेंटा लगाया, 83 रन पे एक विकेट गिरी, तो वो बॉलिंग पे जो प्रेशर पड़ा ना बांग्लादेश पे, वो हैंडल नहीं कर सके, और आपने वहां पे पावर प्ले का यूटिलाइजेशन किया। जब आप पावर प्ले का यूटिलाइजेशन करेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी इनिंग को बिल्ड करना। तो आप नफसियाती तौर पर जब मजबूत होंगे, तब आपके लिए सीरीज जीतना आसान रहेगा। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप की तैयारी में आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। आपको फेयरलेस खेलना है, विकेट अप्रोच पता होनी चाहिए कि हमारी अप्रोच क्या है, विकेट किस तरह खेलेगी। ये सारी चीज़ें एक कप्तान के जहन में होती हैं, कोच के जहन में होती हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेइंग 11 अनाउंस की जाती है। अब अगर आप कहें कि हमने विकेट जो है वो स्लो दिखाया गया था, बैटिंग और बॉलिंग जो है वो आपने हाईएस्ट विकेट स्कोर पे बॉलिंग की है, तो वो बात कोई मानने में नहीं आएगी। तो आपका कम्बिनेशन देखने वाला होगा, आपका एटीट्यूड देखने वाला होगा। अगर आपका एटीट्यूड जीतने वाला है ना, आपकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है बॉलिंग में, बैटिंग में आपकी अप्रोच नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली आप जीतेंगे। नहीं भी जीतेंगे, कम से कम एक अप्रोच वाज़ेह हो जाएगी। देखते हैं कि कौन सी अप्रोच के साथ पाकिस्तान प्लेइंग 11 लेकर मैदान में कल फ्लोरिडा में उतरता है।